الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الحمدللہ تعالی تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کے زیر اہتمام عقیدے کو نکھارنے، اعمال کو سدھارنے، اخلاق کو سنوارنے اور دلوں کو چمکانے کے لیے یہ آن لائن اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ نبی پاک شہنشاہ لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات جفا سے ہے کہ کسی شخص کے پاس میرا ذکر ہو فلا یصلی علیہ، مگر وہ مجھ پر درود پاک نہ بھیجے۔ یہ بڑی بات ہمیں ارشاد فرمائی گئی، تنبیہ کی گئی کہ کسی کے پاس میرا ذکر خیر ہو، میرا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے، میرا ذکر پاک ہو اور وہ میرا ذکر سنے، میرا نام سنے اور مجھ پر درود پاک نہ بھیجے تو یہ جفا ہے، یہ جفا ہے۔ اور غلام جو ہوتے ہیں وہ تو وفادار ہوتے ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا تقاضا ہے اور آپ سے محبت اور آپ سے وفا کا تقاضا ہے کہ جب بھی آپ کا ذکر پاک ہم سنیں، آپ کا اسم گرامی سنیں یا خود اپنے منہ سے آپ کا اسم پاک لیں یا آپ کا ذکر پاک کریں تو آپ پر درود پاک ضرور ضرور بھیجا کریں۔ اسی میں ہمارے لیے بھلائیاں ہیں، کامرانیاں ہیں، برکتیں ہیں، سعادتیں ہیں، نوازشیں ہیں۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آپ سب کو یہ قربانی کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ مبارک ہو۔ یہ بڑا ہی برکت والا، رحمت والا، عظمت والا، سعادت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے سورہ فجر میں اس کے پہلے عشرہ کی راتوں کی قسم فرمائی ہے۔ اس سے ہی آپ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مہینوں میں سے 4 مہینے منتخب فرمائے، ان میں ایک مہینہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ بھی ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ان 10 دنوں کی عبادت، جو اس مہینے ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے، قربانی کا جو مہینہ کہلاتا ہے، اس کا جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی عبادت سے بڑھ کر کوئی عمل زیادہ محبوب نہیں ہے۔ بندہ جو ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، درود و سلام پڑھتا ہے، تلاوت قرآن پاک کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، سجدہ ریزیاں کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، فرائض ادا کرتا ہے، واجبات عطا کرتا ہے، سنتوں پر عمل پیرا ہوتا ہے، شریعت مطہرہ پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں مگن رہتا ہے، تو وہ جو بھی اللہ کی رضا کے لیے نیک اعمال کرتا ہے، یہ نیک اعمال جو ان 10 دنوں میں وہ سر انجام دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پورے سال کے باقی دنوں میں سب سے زیادہ محبوب ان 10 دنوں کی وہ اعمال اور وہ نیک اعمال اور وہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت فرماتی ہیں کہ ایک نوجوان ذی الحجہ کا مہینہ جیسے شروع ہوتا تو وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ نوجوان اس طرح کی عبادت کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ سبحان اللہ۔ اس نوجوان صحابی کا کیا کہنا کہ جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں اور وہ اب دیدار مصطفیٰ بھی کر رہا ہے اور صحبت مصطفیٰ اس میں بھی وہ فیضیاب ہو رہا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس نوجوان سے فرمایا کہ تم جو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی روزے رکھتے ہو تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ کس وجہ سے تم ایسا کرتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایام حج ہیں اور دینی شعار کے ایام ہیں، تو ادھر حاجی جو ہیں وہ اللہ کو پکار رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، میں حج پر تو نہیں جا پا رہا، تو میں یہاں اللہ کو یاد کر رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، اس کی عبادت کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی ان کی دعاؤں کا حصہ عطا فرما دے، ان دنوں کی برکتیں عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو تم کام کرتے ہو کہ اس مہینے کا عشرہ شروع ہونے کے، اس مہینے کا عشرہ جو شروع ہوتا ہے، مہینہ شروع ہوتا ہے، روزے رکھنے شروع کر دیتے ہو، تمہیں ہر دن کے روزے کے بدلے اللہ تعالی 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ 100 اونٹ اللہ کے لیے ذبح کرنے کا، کہ ذبح کر کے اس کا گوشت خیرات کر دیا جائے، اس کا ثواب عطا فرمائے گا، اور 100 گھوڑے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دے دیے جائیں، اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب یوم ترویہ 8 ذی الحجہ کا دن آئے گا، اس دن جو روزہ رکھا جائے گا تو پھر اس دن کے روزے کے بدلے 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 1000 اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر کے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، 1000 گھوڑے راہ جہاد میں دینے کا ثواب ملے گا، اور یوم عرفہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، جسے حج کا دن بھی کہا جاتا ہے، اس دن کا جو روزہ رکھا جائے گا، تو جو روزہ رکھے گا تو 2000
2000 غلام آزاد کرنے کا ثواب اس کو ملے گا، 2000 اونٹ راہ خدا میں ذبح کر کے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا، 2000 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے دینے کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے غور فرمایا یہ تو صرف ایک روزے کی عبادت کی برکتیں ہیں، اور دیگر عبادات بندہ جو کرے گا جتنا گڑ ڈالے گا اتنا میٹھا ہوگا۔ وہ نفلی روزہ اگر ہمت ہے وہ رکھے، نفلی نمازیں پڑھے، ذکر و اذکار کرے، درود و سلام پڑھے، تلاوت قرآن پاک کرے، اللہ کی یاد میں مگن رہے، بس اس کی عبادت میں اس کی طرف دھیان دے کر توجہ کر کے استغفار کرتا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے اور اس کو یاد کرتا رہے، تو انشاءاللہ دیگر مہینوں اور دیگر دنوں میں بھی بڑی برکتیں ملتی ہیں یاد الہی کی، ذکر و اذکار کی، عبادات کی۔ لیکن ان 10 دنوں میں جو برکات ملیں گی، جو ثمرات ملیں گے، جو نوازشات کا نزول ہوگا، جو دل میں روحانیت پیدا ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، رضا ملے گی، وہ باقی دنوں سے زیادہ ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں پر ایک مسئلہ وہ بھی میں عرض کرتا جاؤں، اور وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے وہ حاجی جو عرفات میں ہوتے ہیں، کیونکہ یہ رکن اعظم ہے وقوف عرفات، جو 9 ذی الحجہ کو عرفات میں پہنچ گیا، میدان عرفات میں، تو وہ حاجی ہو گیا، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے ہی وہ پہنچا ہو، یہاں تک کہ اس فضا سے ہی گزر گیا ہو، چاہے کسی جہاز میں بیٹھ کر گزر گیا ہو، تو بہرحال تو اس شخص کے لیے جو عرفات میں ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ اس کے لیے مکروہ ہے۔ اور سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جن کے روزے رکھنا حرام ہیں۔ 5 دن سال میں ایسے ہیں کہ جن کے روزے رکھنا جائز نہیں، حرام ہیں، گناہ ہیں۔ پہلا عید الفطر، ماہ رمضان کے بعد جو عید آتی ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں، اس دن کا روزہ۔ اور دوسرے جو 4 ایام ہیں وہ اس عید سے ریلیٹڈ ہیں۔ 10 تاریخ جو بقرعید کا پہلا دن ہے، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13 ذی الحجہ، یہ 4 دن جو ہیں، 3 دن یہ بقرہ کو عید قربانی کے دنوں کے، اور پھر چوتھا دن جو 13 ذی الحجہ، 4 دن یہ اور ایک عید الفطر کا، یہ 5 دن سال میں ایسے ہیں کہ ہماری شریعت میں ان 5 دنوں کے روزے رکھنا حرام ہے، اور باقی دنوں کے روزے رکھنا جائز ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی عبادت گزار بندوں میں شامل فرمائے، آمین۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہاں پر میں ایک اور ضروری بات عرض کرتا چلوں کہ اب یہ جو بات چلیں یہ تکبیر تشریق کے حوالے سے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9 ذی الحجہ، اب جو آنے والا جمعہ ہے وہ 9 ذی الحجہ ہوگا، اور ہفتے کو 10 ذی الحجہ ہے، تو 9 ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر نماز فرض پنجگانہ جو جماعت مستحبہ کے ساتھ باجماعت ادا کی جائے، تو مردوں پر واجب ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک بار تکبیر تشریق کہیں، 3 بار کہنا افضل و مستحب ہے، اور 1 بار کہنا واجب ہے۔ تو یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں پر یہ حکم نہیں ہے۔ تو پھر سن لیجئے کہ 9 ذی الحجہ کی فجر سے
13 ذی الحجہ کی عصر تک جو باجماعت نماز ادا کی جائے یہ پنجگانہ، تو فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد فوراً مردوں پر واجب ہے کہ وہ ایک بار تکبیر تشریق کہیں اور 3 بار مستحب اور افضل ہے، اور وہ تکبیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے، عورتوں پر تو واجب نہیں لیکن مردوں پر واجب ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر کوئی شخص جماعت میں شامل تو ہوا مگر اس کی کوئی 1-2 رکعت رہ گئی، وہ تاخیر سے جماعت میں شامل ہوا، تو جب وہ اپنا سلام پھیرے تو اس وقت وہ تکبیر تشریق کہہ لے۔ اور وہ شخص جو جماعت میں شامل ہی نہیں ہو سکا اور تنہا نماز پڑھ رہا ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک تو اس پر واجب نہیں ہے، لیکن صاحبین یعنی سیدنا امام ابو یوسف اور سیدنا امام محمد رضی اللہ تعالی عنہما، ان کے نزدیک جو ہے واجب ہے، تو اسے بھی کہہ لینی چاہیے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ مہینہ قربانی کا مہینہ کہلاتا ہے، اور اللہ تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور آپ کے توسل سے آپ کی امت کو حکم فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے صحابہ نے دریافت کیا۔ ابن ماجہ شریف کی یہ حدیث پاک ہے جس کے راوی سیدنا زید بن ارقم ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ وہ جو قربانی کا جانور ہے جسے قربان کیا گیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کے ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ اب جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنا کہ جانور کے ہر بال کے بدلے نیکی، اب جو جانور اون والا ہے، اب جو اون والا جانور ہے، اب جیسے دمبا بھی ہے اونٹ بھی ہے، تو جو اون والا جانور ہے تو اس کے تو اون میں بال بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کا کیا حکم ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، کہ اون کے بھی ہر بال کے بدلے نیکی ملتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تو دیکھیں، رحمت تو دیکھیں، فضل تو دیکھیں کہ کتنے انعام فرما رہا ہے، کتنی نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ ہم جانور کے بال شمار نہیں کر سکتے، گویا اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے پر بے شمار نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے کچھ ہم قربانی کے بارے میں ضروری باتیں اور مسائل آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیں قربانی ہر مسلمان مرد و عورت صاحب استطاعت
عاقل و بالغ آزاد و مقیم پر واجب ہے۔ یعنی قربانی مسلمانوں پر واجب ہے، کافروں پر نہیں۔ اور مسلمان کون؟ کہ جو آزاد ہو، تو مسلمان آزاد پر واجب ہے، غلاموں پر واجب نہیں۔ اور وہ جو مسلمان ہے وہ مقیم ہو، جو شرعی مسافر ہے، ان پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اور قربانی مسلمان عاقل اور بالغ پر واجب ہے۔ اگر کوئی پاگل ہے، معاذ اللہ مجنون ہے، عقل اس کی نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، تو اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ یا کوئی مسلمان نابالغ بچہ ہے تو اس پر بھی قربانی واجب نہیں ہے، اگرچہ وہ صاحب استطاعت ہو۔ اور قربانی، اب جو میں نے بتایا کہ مسلمان آزاد عاقل و بالغ مرد و عورت پر واجب ہے، اور اس کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ صاحب استطاعت ہو، غنی ہو، تو غنی پر قربانی واجب ہے، جو فقیر شرعی ہو۔ وہ فقیر نہیں جو عام لوگوں پر فقیر کہا جاتا ہے، وہ لوگوں کی نظر میں فقیر ہوتے ہیں لیکن وہ کروڑوں کے مالک بھی ہوتے ہیں۔ فقیر شرعی کی بات ہو رہی ہے کہ فقیر شرعی ہو تو وہ اگر ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں، لیکن جو غنی ہے، صاحب استطاعت ہے، جس کا بیان آگے آئے گا، اس پر قربانی واجب ہے۔ تو قربانی ہر مسلمان غنی عاقل و بالغ آزاد و مقیم مرد و عورت پر واجب ہے۔ اس میں مرد اور عورت کے حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح مردوں پر واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی واجب ہے۔ اور نہ اس میں گاؤں اور شہر کی تخصیص ہے، کوئی شہر میں رہتا ہو یا گاؤں میں رہتا ہو، دیہات میں رہتا ہو، کوئی بیابان میں رہتا ہو، یہ شرائط جو بیان کی گئی ہیں اس میں اگر پائی جاتی ہیں تو اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ ایام قربانی میں یہ شرائط پائی جاتی ہے تو یہ احکام اس پر لگیں گے۔ اب دوسری بات یہ کہ جس پر قربانی کرنا شرعاً واجب نہیں، مثلاً وہ غلام ہے یا فقیر ہے اس پر، یا مسافر ہے، شرعاً اس پر قربانی کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اس کے لیے منع بھی نہیں ہے۔ اگر وہ کر لیتا ہے تو اس کو نفلی قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ جو صاحب استطاعت قربانی کرے گا اس کو تو واجب کا ثواب ملے گا، اور جس پر واجب نہیں ہے اگر وہ قربانی کرنا چاہے تو اس پر منع بھی نہیں ہے، وہ کر لے، اس کو ثواب اس پر حاصل ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ قربانی جو ہے وہ واجب عینی ہے، واجب کفایہ نہیں ہے۔ واجب کفایہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بھی کر لے، چند ایک کر لے تو وہ ادا ہو جائے، سب کا کرنا ضروری نہیں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، اور ایک پنجگانہ نماز یہ فرض عین ہے۔ پنجگانہ نماز یہ نہیں کہ گھر میں کسی ایک دو نے پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہو گئی، ایسا نہیں۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک پر پڑھنا فرض ہے۔ اور فرض کفایہ اگر گھر میں سے یا محلے میں سے، بستی میں سے چند ایک نے بھی نماز جنازہ ادا کر لی تو سب کی طرف سے وہ فرض ادا ہو گیا، کافی ہے۔ قربانی کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ واجب عینی ہے، واجب کفایہ نہیں ہے کہ گھر میں سے ایک نے دو نے کر لی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، نہیں، یہ واجب عین ہے، واجب عینی ہے کہ جس پر واجب ہے اس کو قربانی کرنا لازم ہے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ اگر ایک گھر میں ایک سے زیادہ افراد ایسے ہیں
کہ جن پر یہ شرائط لاگو ہوتی ہیں، جو شرائط بیان ہوئیں، مسلمان، مرد و عورت، عاقل و بالغ اور مقیم، آزاد، صاحب استطاعت، غنی، جن پر یہ شرائط اترتی ہیں تو ان کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اب غلاموں کا تو دور نہیں ہے، تو اب سارے مسلمان آزادی ہیں، تو الحمدللہ مسلمان ہیں، مرد و عورت ہیں، آزاد ہیں، اور جو عاقل ہیں، بالغ ہیں۔ اب رہ گیا ایک صاحب استطاعت اور غنی ہونا۔ اس کو دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ صاحب استطاعت غنی ہے تو اگر ایک سے زیادہ ہیں گھر میں تو جتنے بھی ہیں ہر ایک پر الگ الگ اپنی قربانی کرنا واجب ہوگی، چاہے وہ الگ الگ جانور کریں یا گائے، اونٹ وغیرہ میں حصہ ڈال کر وہ اپنی قربانی کریں۔ بہرحال قربانی ان میں سے ہر ایک پر واجب ہوگی جو بھی مسلمان مرد و عورت صاحب استطاعت ہوگا، شرائط پر پورا اترے گا۔ کسی ایک کی طرف سے قربانی کر لینے سے باقیوں کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ گھروں میں آج کل یہ ایک غلط رواج پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے نمبر باندھے ہوتے ہیں کہ اس سال زید کی طرف سے قربانی ہو گئی جی، اگلے سال جی بکر کے نام سے کر لو جی، اس سے اگلے سال فلاں کے نام سے۔ انہوں نے بس سال باندھ لے، اس سال اس کے نام کی، اس سال اس کے نام کی، اس سال اس کے نام کی۔ وہ یہ بات دیکھتے ہی نہیں کہ گھر میں ایک کی قربانی ایک پر واجب ہے، کیا اسی کے نام کی ہو رہی ہے، یا ایک سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ صاحب استطاعت ہیں، وہ قربانی ان پر واجب ہے۔ اس کو دیکھتے نہیں، بس نمبر لگائے ہوئے ہیں، اس نمبر سے قربانی کرتے رہتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ باپ پر ہر سال قربانی واجب ہو رہی ہے، لیکن اس نے ایک سال اپنے نام سے کی، ایک سال اپنی بیوی کے نام سے، اس پہ خود پہ واجب ہے، بیوی پہ واجب نہیں، لیکن اس نے نمبر باندھے ہوئے ہیں، اپنے اوپر واجب ہے، وہ واجب ادا نہیں کر رہا، بیوی کے لیے تو نفل ہے، اس نفل کو ادا کر رہا ہے اور خود گناہ گار ہو رہا ہے۔ تو یہ دیکھے کہ اگر خود پر واجب ہے تو اس کو اپنا واجب ادا کرنا، بیوی پر واجب ہے تو بیوی نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، بیٹا بالغ ہے اس پر واجب ہے، اس نے اپنا واجب ادا کرنا، بیٹی بالغہ ہے اور اس پر واجب ہے تو اس نے اپنا واجب ادا کرنا ہے، ماں ہے، باپ ہے، یہ پورا کنبہ، یہ جس پر واجب ہے اس نے اپنا واجب ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ نہیں کہ بس ہم نمبر لگا دیں آنکھ بند کر کے، اور یہ دیکھیں نہیں، یہ پرکھیں نہیں کہ واجب کس پر ہے اور واجب کس پر نہیں۔ تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کسی ایسے شخص کے لیے کہ جس پہ قربانی واجب نہیں، تو اس کا تو جائز ہے، کر سکتے ہیں، لیکن جن پر واجب ہے پہلے ان کے نام کی تو قربانی کی جائے، ان کی طرف سے تو قربانی کی جائے، پھر یہ مستحب اور نفلی قربانی کی بات آئے گی۔ تو یہ نمبر لگا لینا اور اس طرح سلسلہ بنانا یہ درست نہیں ہے۔ ایک گھر میں اگر ایک صاحب استطاعت ہے، ایک پر قربانی واجب ہے تو وہ ایک کرے گا، اگر دو پر ہے تو دو کریں گے، اگر چار پر ہے تو چار کریں گے، اگر گھر میں 10 افراد ہیں اور 10 کے 10 پر واجب ہے تو وہ انہیں 10 قربانی کرنی ہے، چاہے وہ حصہ ڈال کر قربانی کریں، چاہے الگ الگ جانور لا کر قربانی کریں، ان 10 کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم اس کو واجب کفایہ بنا لیں کہ بس یہ ایک دو کی طرف سے کر دی سب کی طرف سے ہو گئی، یا نمبر بنا لیں یا قرعہ اندازی کر لیں، یا آپس میں میرے نام کی کرو میرے نام کی کرو، اور اس میں کوئی دیکھا ہی نہ جائے کہ صاحب نصاب کون ہے کون نہیں ہے، کس کی طرف سے کرنا ضروری ہے اور کس کی طرف سے کرنا نفلی ہے۔ تو بہرحال اس کا حساب ہمیں لگانا ہے، اور وہ حساب کیا ہوگا وہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس زندگی میں ایک بار قربانی کر لی بس کافی، ہمارا واجب ادا ہو گیا۔ نہیں، یہ کوئی حج والا کام نہیں ہے کہ زندگی میں ایک بار حج فرض ہے اور باقی نفلی، نہیں، یہ ہر سال قربانی واجب ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ اگر کوئی اس سال صاحب استطاعت ہے تو اس پر قربانی واجب ہے، اگلے سال اگر نہیں ہے
تو اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، اور اگر کوئی ہر سال ہی صاحب استطاعت ہو تو اسے ہر سال ہی قربانی کرنا اس پر واجب و لازم ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی میں ایک بار کر لیا تو کافی نہیں، جس سال وہ صاحب استطاعت ہوگا، بیان کردہ شرائط پر پورا اترے گا، اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ دوسری بات، عورتیں بعض یہ کہتی ہیں جناب وہ صاحب استطاعت ہوتی ہیں، شرعی طور پر ان پر قربانی واجب ہوتی ہے، مگر وہ کہتے ہیں ہم تو عورتیں ہیں جی، ہمارے پاس کون سے پیسے ہیں، ہم کون سا کمانے جاتی ہیں، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، بس ہمارے مرد حضرات کر رہے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، اور یوں کہہ کر وہ قربانی ان پر شرعی طور پر جو واجب ہوتی ہے اس واجب کو ادا نہیں کرتی، وہ گناہ گار ہوتی ہے۔ ان کو خود دیکھنا ہے اپنے نصاب کو، انہیں خود دیکھنا ہے اپنے غنی ہونے کو، صاحب استطاعت ہونے کو۔ اگر شریعت نے ان پر قربانی واجب کر دی ہے تو پھر انہیں قربانی کرنی پڑے گی، اگرچہ وہ یہ عذر کرے میرے پاس تو اس وقت کیش نہیں ہے۔ کیش نہیں، سونا چاندی موجود ہے، اور سونا چاندی ثمن اصلی ہے، سونا چاندی خود ایک کیش ہے، کہیں بھی لے جاؤ تو سونا چاندی جو ہے وہ کیش ہے، جہاں جاؤ اس کے بدلے جو چاہے خرید لو۔ تو ضروری نہیں کہ یہ سکے اور یہ روپے ہوں تو کام چلے گا۔ تو قربانی جو ہے وہ اگر عورتوں پر واجب ہو گئی تو وہ ہیلے بہانے نہ کریں، انہیں اپنے نام کی قربانی یا کسی جانور میں حصہ ڈال کر قربانی اپنے نام کی کرنی ضروری ہے، وگرنہ وہ گناہ گار ہوں گی۔ جس طرح مردوں پر واجب ہے اسی طرح عورتوں پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ صلو علی النبی۔ اب وہ جو صاحب استطاعت کی بات کی، غنی ہونے کی بات کی، وہ مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں توجہ کے ساتھ۔ تمام بھائی، تمام بہنیں، تمام بیٹیاں، تمام بزرگ سماعت فرمائیں۔ مالک نصاب ہونا، اس سے مراد وہی ہے جو صدقہ فطر کے لیے صاحب نصاب، مالک نصاب ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کے احکام اپنے ہیں، پھر اس پر، اس دولت پر، مال پر سال گزرنا بھی ضروری ہے، اور لیکن یہ صدقہ فطر ہو یا قربانی ہو تو ان کا جو نصاب ہے یہ زکوٰۃ کی طرح کا نہیں ہے۔ جو ایام ہیں قربانی کے، ان 3 دنوں میں اگر کوئی صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ مثلا اس بارے میں ہم نے تفصیل تو قربانی کس پر واجب ہے، یہ رسالہ ہے، مکتبہ نے شائع کیا ہے، اس کو پڑھیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں تمام قربانی کے ضروری احکام بیان کر دیے گئے ہیں۔ مثلا فقیر کو قربانی کرنا منع نہیں، نابالغ کی قربانی کا حکم، عورتوں کی قربانی کا حکم، غنی اور فقیر کے احکام میں فرق، قربانی کا جانور اگر فوت ہو جائے تو اب اس کا کیا حکم ہے، گم ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اسی طرح اگر کوئی چوری ہو جائے تو کیا حکم ہے، اور اگر کوئی غنی تھا پہلے اور قربانی کے دنوں میں فقیر ہو گیا، شرعی فقیر، اب کیا حکم ہے، اور جو پہلے فقیر تھا قربانی کے دنوں میں اب غنی ہو گیا، اس کا کیا حکم ہے۔ یہ ساری تفصیلات اس رسالے میں پائی جاتی ہیں، تحریر ہیں، آپ اس کا مطالعہ فرمائیں۔ تو صاحب نصاب کی میں بات کر رہا تھا، 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولہ چاندی، یہ مین نصاب ہے۔ اگر صرف سونا ہی ہے، سونے کے علاوہ وہ کسی چاندی کا، کیش روپیہ کا یا حاجت اصلیہ سے زائد کسی اور سامان کا، مال تجارت کا اور کسی اور چیز کا مالک نہیں ہے تو پھر صرف 7.5 تولے سونا دیکھا جائے گا۔ اگر ہے تو قربانی واجب ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔
اور اگر اس کا نصاب مکس ہے، کچھ سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، کیش بھی ہے، کوئی حاجت سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ مکان بھی ہے، کوئی پلاٹ بھی ہے، کوئی کاروبار بھی ہے، مال تجارت ہے کاروبار کے اندر، وہ تجارتی سامان بھی ہے، اور بھی حاجت اصلیہ سے زائد سامان موجود ہے، تو یہ مکس نصاب اس کے پاس ہو تو پھر نصاب 52.5 تولہ چاندی کا دیکھا جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم بنتی ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ رقم کے برابر اس کے پاس سامان ہے یا نہیں۔ اب جو بھی اس کے پاس ہے، سونا ہے، چاندی ہے، کیش ہے، بینک میں ہے یا انعامی بانڈز کی صورت میں ہے، تو یہ ساری چیزوں کو وہ جمع کرے کہ کتنی کی مالیت کا سامان ہے۔ پھر وہ حاجت اصلیہ سے فارغ دیکھ لے جو سامان ہے، اور اگر اس کے اوپر قرض ہے تو قرض کو منہا کر دے اور اس کو نکال کر اب دیکھے کہ کیا میرے پاس 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر سامان بنتا ہے۔ یہ سونا، چاندی، یہ مال تجارت اور یہ دیگر چیزیں، یہ کیش، انعامی بانڈ، ان سب کو جمع کرے، قرض نکال دے۔ قرض نکالنے کے بعد اگر یہ 52.5 تولے چاندی کے برابر رقم مال بنتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس میں 2 باتیں میں نے اور وضاحت کرنی ہے۔ ایک وضاحت تو یہ کرنی ہے کہ بعض لوگ اپنی بچی کا جہیز بناتے ہیں، اب وہ جہیز کا سامان جمع کر رہے ہیں اور گھر میں سٹور ہو رہا ہے، ابھی بچی کے نام انہوں نے نہیں کیا، بچی کی ملک انہوں نے نہیں کیا، وہ اپنی ہی ملکیت میں ہیں، لا رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، تو یہ جہیز کا جو سامان ہے یہ بھی شمار ہوگا۔ یہ جتنی مالیت کا جہیز کا سامان گھر میں موجود ہے، اگر بچی کی ملک میں دے دیا تو پھر بچی کے نصاب میں دیکھا جائے گا، اور اگر بچی کی ملک میں نہیں دیا تو پھر جو باپ ہے وہ اپنی ملک میں دیکھے گا، اس کی ملک میں ہے تو وہ اس کو بھی شمار کرے گا۔ تو عام طور پہ لاکھوں کا جہیز ہوتا ہے اور اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا، بس یہ بچی کے نام کا ہے۔ اگر بچی کے ملک کر دیا ہے، اور ملک مانے یہ ایسا مالک بنا دیا، وہ چاہے اس کو بیچے چاہے استعمال کرے، اب وہ مالک ہے، تو اگر اس کو مالک بنا دیا تو اب اس کے نصاب میں وہ شمار ہوگا۔ اور اگر اس کو مالک نہیں بنایا، رکھا ہوا ہے اپنے پاس کہ ہم دیں گے، تو اب یہ حاجت سے تو زیادہ چیزیں موجود ہیں، تو اب یہ اس کی رقم بھی شامل ہوگی نصاب میں۔ جب دیکھا جائے گا سونا، چاندی، جہیز کا سامان جو سٹور کیا ہوا ہے، اس طرح حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان، مال تجارت ہے، دکان پر جو تجارت کا مال پڑا ہوا ہے اس کو بھی دیکھا جائے گا۔ اگر دکان پہ کوئی قرضہ ہے وہ قرضہ منہا کر کے دیکھا جائے گا۔ اب یہ بھی جہیز والی بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی نے کوئی زمین لے رکھی ہے، کوئی پلاٹ لے رکھا ہے، کوئی مکان اس کے پاس ایک سے زیادہ ہے، ایک میں رہتا اور ایک فارغ ہے، یا کرائے پر چڑھایا ہوا ہے، یا کوئی اور زمینیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، کھیت اس کے پاس ہیں، تو زکوٰۃ میں تو زمین پر زکوٰۃ نہیں لگتی، اس کی آمدنی پر لگتی ہے، کوئی کرایہ ہو، کوئی کھیتی باڑی ہو، اس پر لگتی ہے۔ لیکن قربانی کے لیے وہ جو زمین ہے اس پر زکوٰۃ، اس پر حساب لگے گا، وہ نصاب میں شامل ہوگی۔ مثلا اگر کسی کے پاس پلاٹ ہے تو پلاٹ کی قیمت کو شامل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کے پاس 2 مکان ہیں، ایک مکان میں خود رہ رہا، ایک کو کرائے پر چڑھا دیا، وہ جو کرائے پر دے رکھا وہ اس کی ضرورت سے زیادہ ہے، اس مکان کی جو قیمت ہے موجودہ وہ لگائی جائے گی کہ یہ اتنے لاکھ کا ہے، کروڑ کا ہے، وہ اس کی مالیت لگائی جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص کا مکان ہے جس میں 2 پورشن ہیں، ایک پورشن میں خود رہ رہا اور ایک پورشن میں کرایہ دار کو رکھا ہوا ہے، وہ جو کرایہ دار کو رکھا ہے اس کی حاجت سے زیادہ ہے وہ، تو اب اس پورشن کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت شمار کی جائے گی۔ تو اسی طرح اب اس مسئلے کو میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
کے فتوے سے آپ کے سامنے واضح کر دیتا ہوں۔ آپ ایک استفتاء کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں، جب مکان تنہا اکیلا یا اس کے اور مال سے کہ حاجت اصلیہ سے زائدہ ہو کر مل کر نصاب کو پہنچیں، اگرچہ ان مکانوں کو کرایہ پر چلاتا ہو یا وہ مکان خالی پڑے ہوں یا سادی زمین ہو، پلاٹ جیسے جسے ہم کہتے ہیں، یا رہنے کا مکان اتنا بڑا ہو کہ اس کا ایک حصہ اس کے سردی گرمی کے رہنے کے لیے کافی ہو اور دوسرا حصہ حاجت سے زائد پڑا ہو، تو اس کی قیمت یا اسی قسم کے مال سے مل کر نصاب تک پہنچ جائے تو قربانی واجب ہے، قربانی واجب ہے۔ اب یہاں پر میں نے عرض کیا کہ اگر مکس نصاب ہو، کچھ سونا، کچھ چاندی، کچھ روپیہ، کچھ مال تجارت، کوئی بچی کے جہیز کی چیزیں جمع کر رکھی ہیں، کوئی پلاٹ ہے، مکس ہے، تو اس میں 52.5 تولے چاندی کی رقم کو دیکھا جائے گا کہ یہ جتنی چیزیں ان کی مالیت کو جمع کیا جائے، قرضہ نکال دیا جائے، حاجت اصلیہ سے زیادہ سامان کی مالیت بھی جس میں ڈال دی جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر یہ مال بنتا ہے۔ اگر بنتا ہے تو قربانی واجب ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اب آج کل 52.5 تولے چاندی کی رقم آپ معلوم کر لیں کتنی بنتی ہے، تو یہ کوئی 65,000 یا 70,000 لگ بھگ اس طرح آپ حساب لگا لیں قربانی کے اپنے حساب کو، جو چاندی کا حساب ہے اس کی قیمت ہے 52.5 تولے چاندی کی رقم۔ اگر 65,000 70,000 بنتی ہے اور آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس کتنا سامان کتنی مالیت کا بنتا ہے، تو اگر وہ اس 52.5 تولے چاندی کی رقم کے برابر یا اس سے زیادہ سامان ہے مالیت کا، تو قربانی واجب ہوگی، کرنی ہوگی، نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعض لوگ جس سال انہوں نے اپنی کسی بچی یا بچے کی شادی کرنی ہو اس سال قربانی نہیں کرتے، اگر وہ قربانی کے دنوں کے آس پاس کہ جی بڑا خرچہ آ رہا ہے، شادی کرنی ہے بچی کی، خرچہ سر پہ کھڑا ہوا ہے، تو اب اس سال تو ہم قربانی نہیں کر سکتے، تو ابھی شادی ہوئی نہیں، قرضہ چڑھا نہیں۔ اگر آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں تو وہ تو جہیز اگر آپ نے جمع کر رکھا ہے وہ بھی شمار ہوگا، تو آپ اس وجہ سے قربانی میں رخصت نہیں ملے گی، آپ کو دیکھنا ہوگا نصاب۔ اگر آپ نصاب پر پورا اترتے ہیں، بلکہ گھر میں جتنے لوگ نصاب پر پورا اترتے ہیں ان سب کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ جو ہم شادیوں پہ خرچہ کرتے ہیں وہ تو واجب نہیں ہے، یہ شادی حالوں پر خرچہ کرنا، یہ جہیز میں اتنا سامان جمع کر کے اس پر لاکھوں خرچ کرنا، اور بھی مختلف رسمیں، یہ مہندی کرنا، اس طرح کی ہندوانہ رسموں کو بھی شامل کر لینا اور اس پر لاکھوں خرچ کرنا، اور اس وجہ سے صاحب استطاعت ہیں مگر عذر کر لیا جی بچی کی شادی ہے، بچے کی شادی ہے، خرچہ آ رہا ہے، خرچہ کرنا ہے جی، تو قربانی نہیں کرتے۔ تو اگر وہ صاحب استطاعت ہیں، میں نے تفصیل سے نصاب سمجھا دیا، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، 1 ہے، 2 ہے، 4 ہے، 10 ہے، گھر میں جتنے افراد، ان سب کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ شادی کا عذر کر کے اگر قربانی کو چھوڑا تو گناہ گار ہوں گے۔ دوسری بات یہ، بعض گھرانے ایسے ہیں کہ اگر ان کے ہاں فوتگی ہو جائے، جس سال کوئی فوتگی ہو گئی اس سال وہ قربانی نہیں کرتے، او جی اس سال تو ہماری فلاں بچی کا انتقال ہو گیا، فلاں ماں کا انتقال ہو گیا، ہم کیا قربانی کرتے ہوئے اچھا لگیں گے؟ بھائی یہ فوتگی کا اس سے کیا لینا دینا؟ یہ تو ایک شریعت کا حکم ہے، جیسے اب نماز کا حکم ہے، اب کوئی کہ میری ماں مر گئی میں نماز کیوں پڑھوں، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو جہالت ہوئی۔ تو قربانی کا حکم اپنی جگہ ہے، فوتگی کا اس سے کیا تعلق؟
یہ تو لوگوں نے جہالت کی وجہ سے جوڑ لیا ہے، تو ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بندہ صاحب نصاب ہے، صاحب استطاعت ہے، قربانی کا اس پہ شرعاً حکم لگتا ہے، چاہے عین قربانی کے دن، عید کے دن کوئی مر جائے تب بھی اس پہ قربانی واجب ہوگی، چاہے وہ دوسرے دن تیسرے دن جو قربانی کے ایام اس میں کرے۔ یہ فوتگی کی وجہ سے قربانی کو ترک کرنا یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی ہسپتال میں پڑا، بیمار پڑا، ہم تو اپنی پریشانی میں لگے ہیں، ہم قربانی کہاں کریں، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر آپ پر شرعاً قربانی واجب ہو گئی، اب آپ خود بیمار ہوں یا آپ کا پورا گھر بیمار ہو یا کوئی دوسرا بیمار ہو، تو اس بیماری کی وجہ سے قربانی کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ قربانی بیماری عذر نہیں ہے، بیماری عذر نہیں ہے، اس کو عذر نہ بنایا جائے۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب دو تین ضروری باتیں وہ بھی میں عرض کرتا چلوں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کی راویہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشرہ آ جائے قربانی کا اور تم میں سے کوئی قربانی کرنا چاہے تو اپنے بال و کھال کو بالکل ہاتھ نہ لگائے۔ کھال سے مراد یہ کہ وہ مردہ کھال، کوئی ایسی کھال جیسے ناخن کے پاس بعض اوقات ایک کھال سی ابھر کے مردہ ہو جاتی ہے، یا اور بھی کوئی ایسی مردہ کھال، تو اسی طرح جو ناخن ہیں، اسی طرح بال ہے۔ اگلی حدیث پاک میں فرمایا نہ بال لے نہ ناخن لے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا جب بقرعید کا چاند دیکھے اور قربانی کرنا چاہے تو قربانی کرنے تک نہ اپنے بال لے نہ ناخن لے۔ تو ناخنوں کو کاٹنا، بالوں کو کاٹنا، چاہے وہ سر کے بال ہوں یا منہ زیر ناف ہوں، بغل کے بال ہوں، تو ان کے لیے فرمایا کہ وہ ان کو نہ کاٹے۔ اب یہ حکم جو ہے ایک استحبابی حکم ہے، مستحب اور افضل کام ہے، واجب و لازم نہیں کہ اگر کسی نے کاٹ لیے تو اس کی قربانی میں کوئی حرج واقع ہو، ایسی بات نہیں، یا کسی نے کاٹ لیے تو وہ گناہ گار ہو، ایسی بھی بات نہیں۔ ایک افضل کام ہے، مستحب کام ہے، سنت مستحبہ ہے، اس کے عمل کرے گا تو اس کو فضیلت حاصل ہوگی، ثواب حاصل ہوگا، اور اگر کسی نے عمل نہیں کیا تو اس کی قربانی میں کوئی حرج واقع نہیں ہوگا، اور اگر کیا تو وہ گناہ گار بھی نہیں ہوگا۔ تو افضل یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے، اور جو قربانی نہیں بھی کر رہے، غریب ہیں یا مسافر ہیں، قربانی نہیں بھی کر رہے، تو وہ بھی اگر اس پر عمل کریں گے کہ ان ایام میں ناخن اور بال نہیں کاٹیں گے، انشاءاللہ تعالی انہیں بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اب میں اس بارے میں ابو داؤد شریف کی ایک حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مجمع میں ارشاد فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا گیا کہ ہم اس میں قربانی کریں، اور اس دن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اور امت کے لیے عید بنایا ہے۔ ایک شخص، ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس منیہا کا جانور ہے۔ منیہا کا جانور کسے کہتے ہیں؟ جو چرائی کے لیے چھوڑ دیا جائے، مالک کوئی اور ہے اور کسی نے چھوڑ دیا دیہات میں یا کسی کے پاس شہر میں کہ بھائی تم اس کو دیکھ بھال کرو اور اس سے دودھ وغیرہ بھی تم لے لیا کرو، فائدہ بھی اٹھا لیا کرو، اس کو چارہ کھلا دیا کرو۔ اب ظاہر ہے مالک تو وہی ہے جو اصل مالک جس کا یہ ہے، جس کے پاس چھوڑا گیا ہے اس کے پاس تو یہ ایک امانت ہے، وہ اس کا مالک نہیں ہے۔ تو جو امانت کے طور پر جانور رکھا گیا ہے اسے منیہا کا جانور کہا جاتا ہے، چرائی کے لیے رکھا جاتا ہے۔ تو اب صحابی عرض کرتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے پاس تو منیہا کا ہی جانور ہے، اس کے سوا تو کوئی جانور نہیں اور کوئی ایسی استطاعت نہیں۔
تو کیا میں اسی کی قربانی کر دوں؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ کیوں فرمایا نہیں؟ کہ تم تو اس کے مالک ہی نہیں ہو، تم اس کی قربانی کیا کرو گے؟ میرے سرکار نے فرمایا کہ ہاں، تم اپنے بال اور ناخن ترشواؤ عید کے بعد، عید کی نماز پڑھنے کے بعد تم اپنے ناخن کٹواؤ، بال کٹواؤ، مونچھیں ترشواؤ، منہ زیر ناف کو مونڈو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسی میں تمہارے لیے قربانی کا ثواب ہوگا۔ تو غریبوں کے لیے یہ خوشخبری ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ اگر وہ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو ان کو بھی ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ وہ عید کی نماز کے بعد، عید قربا کی نماز کے بعد اپنے ناخن کاٹ لیں، اپنے بال کٹوا لیں، مونچھیں ترشوا لیں، منہ زیر ناف، بغل کے بال ان کو مونڈ لیں، انشاءاللہ اس میں انہیں قربانی کا ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور تفسیر روح البیان سے میں ایک حدیث پاک اور پیش کرتا ہوں جو غریبوں کے لیے ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر کوئی غریب ہو، صاحب نصاب نہ ہو، صاحب استطاعت نہ ہو، غریب ہو، قربانی نہ کر سکے، مگر وہ تو قربانی کا ثواب چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے مجھے بھی قربانی کا ثواب ملے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ اکبر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت تو دیکھیے، ان کے در پر آنے والا کوئی سائل خالی جاتا ہی نہیں ہے۔ اب سوال کیا غریبوں کے لیے تو آپ نے غریبوں کو بھی عطا فرما دیا۔ فرمایا اچھا، غریب لوگ بھی قربانی کا ثواب چاہتے ہیں تو پھر وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، تو ان کے نامہ اعمال میں 60 قربانیوں کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر کوئی قربانی کرنے والا دل چھوٹا نہ کرے کہ میں غنی ہوں، امیر ہوں، صاحب استطاعت ہوں، میں قربانی ادا کر رہا ہوں، مجھے تو ایک قربانی کا ثواب، اور وہ غریب ہے، اس پر واجب بھی نہیں، صاحب استطاعت بھی نہیں، وہ 4 رکعت پڑھ رہا، اس کو 60 قربانیوں کا ثواب مل رہا ہے۔ اے میرے بھائی غور کر، تجھے واجب ادا کرنے کا ثواب مل رہا ہے، اسے نفلی قربانی کا ثواب مل رہا ہے۔ تو جو ایک واجب ادا کر رہا ہے، ایک واجب قربانی ادا کر رہا ہے، ایسی لاکھوں نفلی قربانی سے بڑھ کر اس کا ثواب ہے۔ فرض و واجب کا ثواب بے شمار ہوتا ہے کہ فرض و واجب کے برابر نفل نہیں ہو سکتے، تو وہ 60 قربانیاں ٹھیک ہے، ان کے لیے بڑی برکت کی بات ہے، لیکن تم دل چھوٹا نہ کرو، تم جو ایک واجب ادا کرو گے قربانی کا، تو تمہارے لیے 60 قربانیاں کوئی درجہ نہیں رکھتی نفلی عبادت۔ بہرحال صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہاں پر ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ناخن ہیں، منہ زیر ناف ہیں، مونچھیں ہیں، بغل کے بال ہیں، ان کے لیے شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ 40 دن سے زیادہ ان کو بڑھانا یہ جائز نہیں ہے۔ اس پر پورا رسالہ ہے مونچھیں رکھنے کا شرعی حکم، وہ آپ پڑھیں گے، اس میں انشاءاللہ تفصیل سے اور بھی احکام ہیں، اس میں یہ احکام بھی موجود ہیں۔ تو 40 دن سے پہلے ان کو کاٹ لینا چاہیے۔ 40 دن سے زیادہ بڑھانا ناخنوں کا، یہ ہماری کئی خواتین ناخن بڑھانے کے شوقین ہیں اور وہ ناخن بڑھاتی ہیں، بعض تو پورے بڑھاتی ہیں، بعض ایک انگلی کے بڑھا لی، دوسری کے کاٹ لی۔ تو بہرحال 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھانا یا جو بال میں نے بتائے ان بالوں کو بڑھانا،
تو یہ جائز نہیں ہے. اگر 40 دن سے زیادہ بڑھائیں گے تو گناہ گار ہوں گے. اب اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ بقرعید کا جب چاند نظر آیا تو اس کو 31 دن 32 دن ہو گئے تھے ناخن بڑھائے ہوئے، کسی عذر کی وجہ سے یا بلا عذر ہی صحیح، یا جو بال میں نے بتائے وہ بال مونچھوں کے ہوں، منہ زیر ناف ہوں، بغل کے ہوں، ان کو بڑھائے ہوئے 31 دن 32 دن ہو گئے. اب اگر وہ 10 دن اور ویٹ کرتا ہے، کیونکہ اب قربانی کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک قربانی ہو نہ جائے تو وہ نہ ناخن کاٹے نہ ان بالوں کو کاٹے. تو اگر 10 دن مزید بڑھاتا ہے، 31-32 دن پہلے ہو گئے تو یہ 41 یا 42 دن ہو جائیں گے. اور 40 دن سے زیادہ بڑھانا ناجائز ہے، گناہ ہے. تو لہٰذا اب اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ اس کا انتظار نہ کرے کہ قربانی میں کر لوں گا تو پھر ناخن کاٹوں گا، یہ بال کاٹوں گا. اس کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ 40 دن سے پہلے اپنے ناخنوں کو کاٹ لے، قربانی کا انتظار نہ کرے. وہ ایک مستحب کام ہے، قربانی کے انتظار کرنا وہ ایک مستحب اور افضل کام ہے. ایک مستحب کام کے لیے گناہ کا کام ہرگز نہیں کرنا. لہٰذا ایسے شخص کے لیے ضروری ہے کہ یا تو وہ پہلے ہی کاٹ لیتا چاند نظر آنے سے پہلے، اگر نہیں کاٹا اب قربانی بھی کرنا چاہ رہا ہے تو اب وہ قربانی کا انتظار نہ کرے، وگرنہ اس وجہ سے گناہ گار ہوگا کہ اس نے 40 دن سے زیادہ ناخن بڑھائے، ان بالوں کو بڑھایا. لہٰذا اب وہ قربانی کا انتظار نہ کرے، پہلے 40 دن سے پہلے انہیں کاٹ لے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور بات آپ کی گوشے گزار کر دوں کہ حدیث پاک میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے، اور عید قربا کے دن نہ کھاتے تھے جب تک نماز نہ پڑھ لیتے تھے. تو یہ حکم بھی مستحب ہے، سنت مستحبہ ہے، ایک مستحب حکم ہے، افضل کام ہے. تو جو اس پر عمل کرے گا اس کو فضیلت ملے گی، ثواب ملے گا. اور اگر کسی نے ایسا نہیں کیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. مثلا اب عید قربا جو آنے والی ہے، افضل تو یہی ہے، اور صرف انہی کے لیے نہیں جو مرد ہیں، بلکہ اگر اس گھر کی خواتین جو عیدگاہ نہیں نماز پڑھنے جاتی اور بچے، تو وہ بھی اگر عید کی نماز وہاں ادا ہونے کے بعد کھائیں گے ان کے لیے بھی مستحب ہے. تو اب اگر کوئی شخص نماز عید سے پہلے کچھ کھا لے عید قربا کے دن تو اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا، اس نے کوئی ناجائز کام نہیں کیا، اور نہ اس سے اس کی قربانی میں کوئی حرج واقع ہوگا. فلہذا وہ بہتر تو یہی ہے کہ عید قربا کی نماز پڑھنے کے بعد وہ کچھ کھائے پیے، اور اگر پہلے کھا لیا تو گناہ گار نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے وہ جو پہلا ناشتہ کرے وہ اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھائے. بہتر ہے، افضل ہے، لیکن کوئی ضروری یا لازمی یا واجب چیز نہیں ہے. ایک افضل اور بہتر کام ہے. اگر قربانی میں تاخیر ہے، بعض قصائی لوگ کر دیتے ہیں، یا بندہ اگلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن قربانی کرنا چاہ رہا ہے، تو یا اپنے جانور کی قربانی میں تاخیر پائی جاتی ہے تو پھر بندہ کوئی اور چیز کھا لے، پھر گوشت کھانا ضروری نہیں. اور اس دن تو روزہ رکھنا تو ویسے ہی منع حرام ہے، اور روزہ دار کی طرح رہنا جو ہے وہ بھی جائز اور درست نہیں ہے. تو لہٰذا پھر کوئی بھی چیز کھا لے جو وہ کھا سکتا ہو. تو بہرحال، اور اگر اس کی قربانی کا جانور جلدی قربان ہو رہا ہے اور اس کو گوشت بآسانی مل جائے گا تو وہ پھر ناشتہ اسی سے کر لے. تو بہرحال، اور اس میں کلیجی کا جو انتظار کیا جاتا ہے آج کل، تو یہ بھی کوئی شرعی حکم نہیں ہے کہ پہلے آپ جانور کی کلیجی کھائیں. کوئی اس کی تخصیص نہیں ہے. کلیجی ہو یا غیر کلیجی کوئی گوشت ہو، وہ کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے، اور وہ اس صورت میں کہ جب وہ اویلیبل ہو. اور اگر وہ بہت دیر سے آئے گا
اور بندہ بھوک سے نڈھال ہو یا غصے میں آ رہا ہو اور اس کی وجہ سے اور مسائل ڈسٹرب ہو رہے ہوں تو وہ ایک مستحب اور افضل کام ہے. اس کے لیے پھر یہ لڑائی جھگڑے کرنا، غصے میں آنا، اپنے آپ کو بھوکوں مارنا، یہ کوئی درست بات نہیں ہے. پھر وہ کوئی بھی چیز کھا سکتا ہے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلی گزارش یہ ہے کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دن ہے نا جی، عشرہ ذو الحجہ کے دن، خدا تعالی کے نزدیک ان دنوں سے بڑھ کر کوئی دوسرے دن نہیں ہے. ان دنوں کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہوتا ہے. یہ فضیلت تو میں نے پہلے بتا دی. اب دوسری فضیلت جو حدیث پاک کی ہے کہ اس کی ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر ہوتا ہے. یہ آج جو آپ اس بیان کے بہانے بھی یہ عبادت میں وقت گزار رہے ہیں، یہ شب بیداری ہو رہی ہے، یہ بھی بڑی برکت والی بات ہے کہ آپ اللہ کی یاد میں دین سیکھنے کے لیے دینی اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں. تو اس کی راتوں میں سبحان اللہ یہ شب قدر کے برابر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذاکرین ان دنوں سے فائدہ اٹھائیں. تسبیحات تو آپ پڑھتے ہیں سبحان اللہ، اور ان دنوں میں تسبیحات پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا، سبحان اللہ. اب مغرب کے بعد جو تسبیحات پڑھیں گے وہ ایسا ہے جیسے شب قدر میں پڑھ رہے ہیں، اور جو دن میں پڑھیں گے وہ ایسا ہے جیسے افضل ترین وقت میں پڑھ رہے ہیں. تو لہٰذا اپنی تسبیحات کو ان دنوں میں اور پابندی کے ساتھ پڑھیں، اس میں اضافہ کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، نفلی روزے رکھیں، تلاوت قرآن پاک کریں، اچھے اچھے کام کریں، گناہوں کے قریب ویسے بھی نہیں جانا. اور یہ 10 دن تو بڑے عظمت والے دن ہیں، عزت والے دن ہیں. کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی کو دکھانا نہیں، کسی کا حق نہیں مارنا، گناہوں میں نہیں پڑنا. ان 10 دنوں میں بھی، 10 دنوں کے بعد بھی، اور ان میں خاص خیال رکھنا ہے. تو ان دنوں سے ذاکرین جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں. اللہ تبارک و تعالی توفیق رفیق مرحمت فرمائے. صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب آپ اس واقعہ پر آخر میں غور فرمائیں کہ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی. یہ الگ بات ہے کہ قربانی عملی طور پر نہ ہو سکی، مگر انہوں نے تو عمل اپنا پورا کر دیا. اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہوئے، ان کی جگہ مینڈا قربان ہو گیا. غور کریں کہ وہ شہزادہ، وہ لخت جگر، وہ بیٹا، وہ صاحبزادہ جو بڑی دعاؤں سے مانگا گیا. آپ کعبہ شریف کی طرف پاس جا کر آپ ویسے بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کرتے تھے اسماعیل. ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، جیسے عربی میں ہم اللہ کہتے ہیں، تو عبرانی زبان میں ایل. فرشتوں کے نام آپ دیکھتے ہوں گے، اسرافیل، عزرائیل، جبرائیل، میکائیل. تو اس طرح کئی نبیوں کے نام بھی ہیں تو جس کے نام کے آخر میں ایل آتا ہے، جیسے شمویل. تو بہرحال تو اب یہ اسماعیل آپ دعا کا، اسما مانے سننا، سن لے. ایل اے اللہ میری سن لے، میری دعا قبول کر لے، مجھے بیٹا عطا کر دے. بیٹے کی آپ دعائیں کیا کرتے تھے. بڑی دعاؤں کے بعد ایک بیٹا ملا، اور ابھی وہ گود میں تھا، دودھ پیتا تھا. اللہ نے حکم دے دیا کہ اس کو مکہ کے میدان میں صحرا میں جا کر چھوڑ دو، جہاں کوئی آبادی نہیں، جہاں آج خانہ کعبہ ہے. وہاں پر حکم ہوا کہ جا کر چھوڑ آؤ، جہاں یہ صفا و مروہ کی سعی ہوتی ہے، وہاں آپ چھوڑ کر آ گئے. اللہ اکبر. اور پھر جب وہ بچہ 13 سال کا ہوا، 13 سال، ابھی تو جوان پوری طور پر بھی نہیں، وہ جوانی ابھی ابھر رہی ہے، آ رہی ہے.
13 سال کا جب وہ بیٹا ہوا، اب حکم ہوا کہ اپنے ہاتھوں سے اسے ذبح کرو، ہمارے رضا کے لیے یہ قربانی پیش کرو۔ اب بتائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کو جب حکم ہوا کہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بیاباں میں صحرا میں اکیلا چھوڑاؤ، اس وقت آپ نے کوئی ٹال مٹول سے کام لیا؟ ہرگز نہیں۔ جب 13 سالہ بچے کو حکم ہوا کہ اس کو قربان کر دو تو کوئی آپ نے ٹال مٹول سے کام لیا، کوئی حجت بازی کی، کوئی لیت و لال سے کام لیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ فوراً تیار ہو گئے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نے اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور بیٹے کی سعادت مندی دیکھیے کہ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میرے باپ، آپ کر گزریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دوسری طرف سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو شیطان اب ان پر وار کر رہا ہے کہ وہ جو تمہارے شوہر لے گئے اپنے بیٹے کو، وہ تو ان کو قتل کرنے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ وہ کہنے لگے ایسے کیسے ہوگا؟ شیطان بولا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اس کا حکم دیا ہے، تو وہ سیدہ فرماتی ہیں اگر ایسا ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے تو پھر مجھے کاہے کی پریشانی، انہیں کر لینا چاہیے وہ کام جو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا کردار دیکھیے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کردار دیکھیے، حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھیے۔ اب عورتوں کے لیے بھی درس ہے، نوجوانوں کے لیے بھی درس ہے، بوڑھوں کے لیے بھی درس ہے کہ کوئی کسی بھی عمر کا ہو، کوئی کسی بھی جنس کا ہو، اس کے لیے حکم ہے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا، چاہے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑے، اپنی ضرورت کی چیز کو چھوڑنا پڑے، اپنے لیے پسندیدہ چیز کو قربان کرنا پڑے، اپنی محبوب چیز کو قربان کرنا پڑے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اپنی پسند کو نہیں دیکھنا، اپنی چاہت کو نہیں دیکھنا، اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا، دوستی یاری کو نہیں دیکھنا، اولاد کو نہیں دیکھنا، بیوی کو نہیں دیکھنا، ماں باپ کو نہیں دیکھنا، بچوں کو نہیں دیکھنا، دوست یاروں کو نہیں دیکھنا، رشتہ داروں کو نہیں دیکھنا، منصب و عہدے کو نہیں دیکھنا، دنیا داری کو نہیں دیکھنا، دنیا کو نہیں دیکھنا، صرف اللہ و رسول کے حکم کو دیکھنا ہے، ان کی رضا و خوشنودی کو دیکھنا ہے۔ جس کام میں ان کی رضا ہے، جو کام انہوں نے حکم دیا ہے، اسے کر گزرنا ہے، چاہے کوئی راضی ہو یا ناراض ہو، چاہے بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، لیکن اللہ کا حکم آ جائے، شریعت کا حکم آ جائے، فرض ہو جائے وہ کام کرنا ہمارے لیے، واجب ہو جائے وہ کام کرنا ہمارے لیے، تو ہمیں کر گزرنا ہے، ہمیں ہیلے بہانے نہیں کرنے، ہمیں شیطان کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں نفس کے پیچھے نہیں لگنا، اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا، اپنی چاہت کو نہیں دیکھنا، اپنی مرضی کو نہیں دیکھنا، اپنی لگن کو نہیں دیکھنا۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے جو قربانی سے ہمیں درس مل رہا ہے، اور یہ درس قربانی رسالہ آپ پڑھیں، ایسے کئی درس اس میں آپ کو ملیں گے۔ کو درس قربانی ہمارے لیے ہی ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر بس اسے اس پر عمل کیا جائے، اس میں کوئی حجت کرنا، ٹال مٹول کرنا، اس میں سستی کرنا، کاہلی کرنا ہرگز نہیں، دیر بھی نہیں کرنی، بلا تعمل جو ہے فی الفور وہ کام بجا لایا جائے اور اللہ کی رضا میں راضی رہا جائے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے بچا جائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری قضا پر راضی نہیں، میری طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی،
کوئی پریشانی آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی میں نے آفت کو بھیجا، میں نے کوئی زلزلے کو بھیجا، میں نے کرونا کی صورت میں بیماری کو بھیجا، اب جو میری قضا آ گئی، گھر کے اندر کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی اور نقصان ہو گیا، جو میری قضا پر راضی نہیں اور میری عطا پر خوش نہیں، میں کسی کو غریبی میں رکھوں، کسی کو امیری میں رکھوں، کسی کو بیماری میں رکھوں، کسی کو صحت میں رکھوں، کسی کو میں بڑے بڑے عہدوں پر رکھوں، کسی کو چھوٹے منصب پر رکھوں، کسی کو محلات میں رکھوں، کسی کو جھونپڑی میں رکھوں، کسی کو مصیبت میں رکھوں، کسی کو راحت میں رکھوں، کسی کو جس حال میں بھی رکھوں، جو میری عطا ہے تقسیم کرنے والا میں ہوں، عطا کرنے والا میں ہوں، تو جو میری عطا پر خوش نہیں، پھر سن لیجئے میرا رب، آپ کا رب، ساری کائنات کا رب ارشاد فرما رہا ہے، جو میری قضا پر راضی نہیں اور میری عطا پر خوش نہیں، فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَايَا، وہ میرے سوا کوئی اور رب ڈھونڈ لے، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ۔ یہ کتنی بڑی اظہار ناراضی ہے، اللہ کے سوا تو کوئی رب ہے ہی نہیں، اللہ ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں، یہ ناراضی کا اظہار ہے۔ تو لہٰذا مومن کے لیے ضروری ہے جو اللہ کی قضا ہے اس پر راضی رہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اس پر خوش رہے۔ کسی کو اولاد دے دی وہ اس پر خوش ہو، جس کسی کو اولاد نہیں دی تو وہ اس پر گلے شکوے نہ کرے، مایوس نہ ہو اور اس پر وہ اظہار ناراضی نہ کرے، تو اللہ کی تقسیم، اس تقسیم پر وہ خوش رہے۔ کسی کا شادی ہو گئی، کسی کی شادی لٹکی ہوئی ہے، کہ 100 مسئلے ہیں، گنتے چلے جائیں، تو اور یہ حدیث اپنے ذہن میں رکھے، اس کو بٹھا لے، ذہن میں نوٹ کر لے اپنے پاس، اس کو ذہن میں پکا لے، اس کو یاد کر لے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو میری قضا پر راضی نہیں، میری عطا پر خوش نہیں، تو اسے چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے۔ اللہ کے سوا ہمارا کوئی رب نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے، تو ہم نے تو اللہ کے در پر ہی پڑے رہنا ہے، اسی کا سوالی بننا ہے، اسی کا بھکاری بننا ہے، اسی سے مانگنا ہے، وہ جس حال میں رکھے ہمیں خوش رہنا ہے، اسی کی تعریف کرنی ہے، اسی کی تحلیل بیان کرنی ہے، اسی کی تکبیر بیان کرنی ہے، اسی کے گیت گانے ہیں، اسی کی تسبیحاں پڑھنی ہے، اسی کا ذکر کرنا ہے، اسی کے نعرے لگانے ہیں، اسی سے خوش ہونا ہے۔ وہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا بندگی اسے کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے طفیل ہم سب کو ایسی بندگی نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آخر میں اور ایک مسئلہ مجھے اور یاد آ گیا، وہ بھی سن لیں۔ قربانی کا جو گوشت ہے اس کے 3 حصے کرنے چاہیے، ایک غریبوں فقیروں کے لیے، دوسرا حصہ دوست رشتہ داروں کے لیے، تیسرا اپنے لیے۔ ایسا کرنا مستحب ہے، افضل ہے، یہ واجب و لازم نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، سارا گوشت ہی غریبوں میں دے دیتا ہے، دوست رشتہ داروں کو دے دیتا، اپنے لیے ایک بوٹی بھی نہیں رکھتا، تو بھی جائز ہے۔ اور اگر سارا ہی گوشت اپنے گھر میں رکھتا ہے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، غریبوں کو ایک بوٹی بھی نہیں دیتا، تو بھی جائز ہے۔ ہمیں اس پر تانا زنی کرنے کا حق نہیں۔ لوگ تانا دیتے ہیں، دیکھو جی ساری اس نے فریج بھر لیے، ڈی فریزر بھر لیے، سارا گھر کے اندر رکھ لیا، یہ ایسا فقیر نیت کا بندہ ہے، اس نے کچھ بانٹا نہیں، بس 2 بوٹیاں بانٹ دی۔ ہمیں حق نہیں کہ کسی پر یہ طنز کریں، شریعت نے اسے اجازت دی ہے، بلکہ فتاوی عالمگیری کے حوالے سے بہار شریعت میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صاحب وسعت نہیں ہے اور بال بچے اس کے زیادہ ہیں، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے ہی گوشت کی زیادہ ضرورت ہے، تو اگر وہ قربانی کے جانور کا سارا گوشت اپنے لیے رکھ لے تو یہ اس کے حق میں مستحب ہے، افضل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ اس کو تو شریعتی طور پر افضل و مستحب قرار دیا گیا ہے۔ جو میرے بھائی اور بہنیں قربانی کر رہے ہیں یا خود نہیں کر رہے، ان کے رشتہ دار کر رہے ہیں یا پڑوس میں کوئی کر رہا ہے،
تو قربانی کی کھال وہ تو گھر میں کوئی بھی نہیں رکھتا، وہ کسی نہ کسی ادارے کو تو دے ہی دی جاتی ہے۔ تو آپ کا جو ادارہ یہ آپ کی تنظیم تبلیغ اسلامی، میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو قربانی آپ کر رہے ہیں اس کی جو کھال ہے وہ آپ نے تبلیغ اسلامی کو دینی ہے۔ تبلیغ اسلامی کے 100 دینی کام چل رہے ہیں، تو قربانی کی کھالیں آپ نے تبلیغ اسلامی کو دینی۔ آپ کے شہر میں جہاں جہاں تبلیغ اسلامی کے بھائی ہیں ان سے رابطہ کر لیں، اور یہاں انشاءاللہ اسکرین پر شہر کے نگرانوں کے فون نمبر بھی پیش کر دیے جائیں گے، تو اس فون نمبر کو نوٹ کر لیں، آپ خود رابطہ کریں، یہ نہیں کہ وہ آپ سے رابطہ کریں، کچھ آپ بھی اس دینی کام میں ہم سے تعاون کریں کہ آپ ان سے رابطہ کر کے ان کو بتائیں کہ اتنے بجے یہ کھال آپ آ کر لے جائیں، تو وہ کھال آپ نے از خود، بہتر تو یہ کہ خود وہاں اسٹال تک پہنچائیں، وگرنہ ان کو فون کر کے آپ بلا کر یہ کھال پیش کرنی ہے۔ جو قربانی نہیں کر رہے وہ پھر یہ تعاون کریں کہ ان کے ریلیٹیوز میں، رشتہ داروں میں، جان پہچان میں، محلے میں جو قربانیاں ہو رہی ہیں وہ ان سے ملیں اور ان کو راضی کریں تبلیغ اسلامی کو کھال دینے کے بارے میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ نیکی آپ کے لیے ثواب جاری ہوگی۔ تبلیغ اسلامی دیکھیے آپ کو گھر بیٹھے دین سکھا رہی ہے اور آپ کی تربیت کا سلسلہ رکھے ہوئے ہے، اور بھی بہت سے کارنر سے اور طریقوں سے تبلیغ کا، دین کا، اصلاح کا کام جاری ہے۔ تو آپ اس سے یہ تعاون فرمائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو مجھے سن رہے ہیں یا اس کے بعد سنیں گے تو وہ میری اس گزارش کو ضرور ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق رفیق بخشے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔